السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 13 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 20 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ پاکستان اور طالبان کے درمیان کشیدگی کا تاثر نہیں ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان کوئی کشیدگی ہے۔ بقول ان کے دونوں خود مختار ممالک ہیں اور اسی حیثیت میں ہمارے تعلقات بھی قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 2600 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت سابقہ حکومت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت سے کس اعتبار سے مختلف ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان کو انگیج رکھا جائے اور سابقہ حکومت یعنی اشرف غنی حکومت کے ساتھ بھی ہماری یہی کوشش رہتی تھی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے تسلیم کیے جانے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ تسلیم کرنے کا عمل ایک بین الاقوامی عمل ہے جس کا انحصار عالمی برادری اور افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی جانب سے تسلیم کیے جانے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 8 ستمبر کو طالبان نے اپنی حکومت بنائی تھی تو اس کے 6 پڑوسی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ بھی اسلام آباد میں ہوئی تھی، جس میں طے کیا گیا تھا کہ طالبان کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں جو بھی رویہ اختیار کریں گے وہ باہمی مشاورت سے اختیار کیا جائے گا۔ افغانستان کے لیے PIA کی پروازوں کی معطلی پر پاکستانی سفیر نے کہا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ 15 اگست کے بعد PIA کا کہنا تھا کہ افغانستان کے حالات کے سبب انہیں انشورنس قیمت میں زیادہ رقم ادا کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس وجہ سے کرایوں میں اضافہ ناگزیر ہے، کیونکہ یہ کوئی معمول کی کمرشل پرواز تو ہے نہیں بلکہ یہ خصوصی یا چارٹر پروازوں کی طور پر چل رہی ہیں۔ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ کرائے مناسب ہونے چاہیے تاکہ عام آدمی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ کابل میں خودکش حملہ آوروں کی تعریف اور اہل خانہ کو انعام دینے کی تقریب۔ طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے پیر کے روز کابل میں طالبان کے خودکش حملہ آوروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی، جن کے ہاتھوں افغانستان میں ہزاروں امریکی اور اتحادی افواج کی ہلاکتیں ہوئیں۔ واضح رہے کہ سراج الدین حقانی کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے، جن کے بارے میں اطلاع دینے اور گرفتاری پر امریکہ نے $1 کروڑ کے انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ تقریب افغان دارالحکومت کابل کے ایک جدید ہوٹل میں منعقد کی گئی، جس میں سراج الدین حقانی نے چند حملہ آوروں سے ملاقات بھی کی۔ یہ بات وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سعید خوستی نے بتائی۔ ایک ٹویٹ میں قاری سعید خوستی نے سراج الدین حقانی کی دھندلی تصویر شائع کی، جس میں وہ جاں بحق ہونے والے خودکش حملہ آوروں کے اہل خانہ کو گلے لگا رہے ہیں اور دعا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ قاری سعید خوستی نے بتایا کہ بعد ازاں سراج الدین حقانی نے خودکش حملہ آوروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلام اور ملک کے ہیرو ہیں۔ سراج الدین حقانی نے مزید کہا کہ ہمارے شہداء کے خون کی بدولت اسلامی نظام کا آغاز ممکن ہوا۔ سراج الدین حقانی نے اس بات پر زور دیا کہ اب آپ کو اور مجھے ہمارے شہداء کی خواہشات کا سودا کرنے سے باز رہنا ہوگا۔ قاری سعید خوستی نے بتایا کہ سراج الدین حقانی نے شہداء کے اہل خانہ میں $125 تقسیم کیے اور وعدہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک کو ایک پلاٹ بھی الاٹ کیا جائے گا۔ افغانستان میں اگلے ماہ گھر گھر انسداد پولیو مہم دوبارہ شروع ہوگی۔ اقوام متحدہ نے پیر کے روز اعلان کیا کہ افغانستان میں گھر گھر پولیو ویکسینیشن مہم اگلے ماہ دوبارہ شروع ہوگی، اور اقوام متحدہ نے طالبان کی نئی حکومت کو اس طرح کی مہموں پر پابندی ہٹانے پر رضامند ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ طالبان نے، جنہوں نے اگست میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا، اپریل 2018 میں اپنے کنٹرول کے علاقوں میں گھر گھر ویکسینیشن پر پابندی عائد کر دی تھی، جب انہوں نے مغربی حمایت یافتہ افغان حکومت اور بین الاقوامی افواج کے خلاف حملے کیے تھے۔ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حامد جعفری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس پابندی کی وجہ سے 3.5 سال کی اس مدت میں تقریباً 33 لاکھ بچے ایسے تھے جن میں سے کچھ تک ویکسینیشن کے لیے یا تو کبھی نہیں یا کبھی کبھار ہی پہنچا جا سکا۔ WHO کے عہدیدار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ طالبان نے پولیو ٹیموں کی گھر گھر نقل و حرکت کو اس وقت اپنے تنازعات کی نوعیت کے پیش نظر اپنے اہلکاروں کے لیے سیکیورٹی رسک کے
کے طور پر دیکھا تھا۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ اب طالبان کے پاس ملک بھر کا کنٹرول ہے اور اس وقت کوئی زیادہ فعال تنازع موجود نہیں ہے، اس لیے طالبان نے پولیو کے خاتمے اور خاص طور پر گھر گھر ویکسینیشن کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عید میلاد کے موقع پر اسلام آباد میں 63 من وزنی کیک کاٹا گیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جشن عید میلاد النبی کی مناسبت سے 63 من وزنی کیک کاٹا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی علی نواز آوان نے کہا کہ یہ کیک پناہ گاہوں اور مدرسوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم کا کہنا تھا کہ مخیر حضرات کی مدد سے تیار کیا گیا کیک 25,000 نادر افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیک مقامی بیکری کے 18 کاریگروں نے 7 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد تیار کیا۔ کیک کی لمبائی 80 فٹ جبکہ چوڑائی 8 فٹ تھی۔ لاہور میں TLP کا احتجاج دھرنے میں تبدیل۔ پاکستان میں کالعدم مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے حکومت پاکستان کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اپریل میں کیا جانے والا معاہدہ پورا نہ کیا گیا تو جمعرات کی شام آئندہ کا لائحہ عمل دے دیا جائے گا۔ TLP کا کہنا ہے کہ لاہور میں ان کا احتجاج مرکزی شورا کے حکم پر پرامن دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ احتجاجی دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے سے بار بار روگردانی کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 دن میں معاہدے پر عمل درآمد کا کہا گیا تھا، جبکہ اب 6 ماہ گزر گئے لیکن معاہدے کی ایک شق پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں 15 روز سے فٹ پاتھس پر ایک پرامن احتجاج جاری ہے اور کسی نے ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ کالعدم جماعت تحریک لبیک کی جانب سے حکومت کو 2 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اگر معاہدے پر منوان عمل درآمد نہ ہوا تو 21 اکتوبر شام 5 بجے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان، روس اور چین کا افغانستان سے متعلق اہم فیصلہ۔ خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس، چین اور پاکستان نے افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی پر آمادگی ظاہر کر لی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے افغانستان کی امداد کے حوالے سے چین اور پاکستان سے گفتگو کی گئی، جس میں چین اور پاکستان نے بھی افغانستان میں امداد دینے کی رضامندی ظاہر کی۔ تاہم ابھی تینوں ممالک نے طریقہ کار اور امداد فراہمی کی تاریخ کا تعین نہیں کیا، مگر کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس کا بھی حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ چینی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک روز بعد یعنی آج روس کی زیر صدارت مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ چینی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک روز بعد یعنی آج روس کی زیر صدارت مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا، جس میں طالبان کا وفد بھی شرکت کرے گا اور پھر اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد طالبان کی حکومت نے امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ یورپی یونین اور برطانیہ نے طالبان کو امداد دینے کی مشروط حمایت کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ وہ خواتین پر عائد پابندیوں کو فوری طور پر ختم کرے۔ افغانستان میں معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اگر افغانستان میں بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کو قابو پانا ہے تو بین الاقوامی برادری کو تعاون کرنا ہوگا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیر کی رات ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور علاقائی سلامتی کی صورتحال بالخصوص افغانستان کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اگلے ہفتے تہران میں ہونے والے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر حسین امیر نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستانی موقف کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے دعوت قبول کرتے ہوئے ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ ملاقات افغانستان کی صورتحال پر علاقائی نقطہ نظر کو مزید تقویت دے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کو امن، استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کا قریبی رابطہ ضروری ہے۔ 12 سال میں پہلی بار فلسطینیوں کا رہائش کا دعویٰ منظور۔
اسرائیل نے منگل کے روز 4000 فلسطینیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے کے رہائشیوں کے طور پر رجسٹر کرنے کی منظوری دی ہے، جو کہ 12 سالوں کے دوران اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے میں اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ نئے باشندے پہلے ہی مغربی کنارے میں رہائش پذیر تھے، جن میں سے 1200 افراد کو غیر دستاویزی تصور کیا جاتا تھا کیونکہ وہ فلسطینی پاپولیشن رجسٹری یعنی PPR میں رجسٹر نہیں تھے، اور دیگر 2800 افراد کی شناخت پہلے محصور زدہ غزہ کی پٹی کے رہائشی کے طور پر کی جاتی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر نئی رجسٹریشن کی منظوری دی ہے، جو کہ ان کی معیشت کو مضبوط اور زندگیوں کو بہتر بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے، جبکہ فلسطینیوں نے اسے اپنے حق کے حصول سے تعبیر کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے مغربی کنارے پر قبضہ کر رکھا ہے اور پورے علاقے پر مکمل انتظامی کنٹرول رکھتا ہے۔ تازہ نئی منظوریوں سے ہزاروں افراد فلسطینی اتھارٹی کی شناختی دستاویزات حاصل کرنے اور اپنا رہائشی پتہ تبدیل کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔